اب ہم شام رمضان میں بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جس کی تلاش آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, اور ہم سب کو ہے. سونے کی تلاش نہیں جی, ڈالرز کی تلاش, خوشی کی تلاش. ساتھ سونے ڈالرز پہ آ گئی. خوشی مطلب وہ بھی ایک طرح سے خوشی ہے نا, مطلب آپ اتنا ہو کہ بس بہت زیادہ نہیں, بس اتنا ہو کہ گزارا ہو جائے, بجلی کے بل ہو جائیں, بھر جائیں بجلی کے بل. تو جی اب آج ہے ورلڈ ہیپینس ڈے, یعنی خوشی کا عالمی دن. اور کسی نے کیا خوب ایک مثال بھی دی ہے کہ خوشی ایک ایسی تتلی جیسی ہوتی ہے جسے پکڑتے پکڑتے جب آپ تھک جاتے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سے نہیں پکڑی جائے گی, تو وہ تتلی اچانک سے خود ہی آپ کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. یہ کون سی تتلی حاصل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا مثال دی ہے. اچھا, آج ورلڈ ہیپینس ڈے منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں. کون سے ملک ہیں جو سب سے زیادہ خوش ہیں سائم, یہ بتائیں آپ. یہ ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, یہ ہمیں گوگل سے پوچھنا چاہیے کون سے ملک ہیں جو سب سے ورلڈ زیادہ ہیپینس رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2025 میں اس سال بھی یورپی ملک ہے فن لینڈ, یہ دنیا کا ہیپیسٹ ملک بتایا گیا ہے. اور مسلسل 8واں سال ہے جب فن لینڈ کے حصے میں اعزاز آیا. اس کے علاوہ ڈنمارک, آئس لینڈ, ماشاءاللہ سویڈن اور نیدرلینڈز جو ہے وہ دوسرے سے 5ویں نمبر پر یہ ان ممالک میں شامل ہیں. اچھا ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں مسلم ملک میں کون سا ملک جی سب سے خوش ملک رہا ہے. تو ورلڈ ہیپینس رپورٹ میں تائیوان کو, خیر مسلم ملک تو نہیں ہے, تائیوان کو سب سے زیادہ خوش ترین ایشین کنٹری بتایا گیا. ہیپی ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس سال جو کہتے ہیں نا سنگاپور کو بھی کافی زیادہ اچھا اعزاز ملا ہے, اور دیگر بھی کنٹریز ہیں. پاکستان کدھر ہے یہ بتائیں مجھے. پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ خوش ملک ہے؟ خوش کہہ رہے ہیں کہ خوش کہہ رہے ہیں؟ اب میں نے آپ کی پاکستان اس فہرست میں کافی نیچے ہے, اور وہ 147 یعنی کہ 147 کنٹریز میں سے پاکستان کا بھلا تو کون سا نمبر ہے, 109واں نمبر ہے. یعنی کہ ہمیں ابھی مزید خوشیاں سمیٹنی ہیں, حاصل کرنی ہے, ذرائع ڈھونڈنے خوشیوں کے. اچھا نہیں, ایک ہوتی ہے روحانی خوشی, انر پیس, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل پیس, مطلب کہ جو آپ جو دنیا سے ملتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مطلب آپ بس راضی ہیں اپنی ذات سے, آپ کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم لوگوں کے لائف سٹائل کی بھی بات کر رہے ہیں نا. یہ ہم نے جن کنٹریز کا بتایا جو ہیپیسٹ ہے, وہاں کے لوگ اس لیے خوش ہیں کہ وہاں ترقی ہوئی, وہاں کے لوگوں کی لائف سٹائل بہتر ہوا, وہاں کی معیشت. اچھا, اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. تو جی اسی پر اب مزید مجھے بہتر میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم آج بات کریں گے اس حوالے سے معروف دانشور اور سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم, رمضان مبارک, اینڈ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ خوشی کیا ہے, ذرا یہ سمجھائیے گا. ہم کس خوشی کی بات کر رہے ہیں, اس خوشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے, خوشی کی ایک یونیورسل ڈیفینیشن بتانی تو بہت مشکل ہے, لیکن ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ خوشی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں ہم اپنے اندر کے ماحول اور باہر کے ماحول دونوں سے مطمئن ہوتے ہیں. لیکن البتہ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ایک چیز اگر نہ ہو تو آدمی کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. اس سے شاید خوشی کی ڈیفینیشن صحیح سمجھ میں آ جائے گی, اور وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر گزار ہونا. جو شخص چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے اس کے پاس وسائل موجود ہیں, چاہے وسائل موجود نہیں ہیں, اگر جو کچھ اس کو دیا گیا ہے اس پر وہ مطمئن ہے اور اس پر شکر گزار ہے, تو اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا نام خوشی ہے. رائٹ. اچھا جاوید صاحب, یہ تو ہم انڈیویجولی اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم خوشی کی تلاش کیسے کریں, لیکن جب ہم ورلڈ ہیپیسٹ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر تو جب میں دیکھ رہی ہوں وہ کنٹریز جن کو کہا گیا ہے ان ہیپیسٹ, اگر میں کہوں تو اس میں فلسطین, افغانستان, زمبابوے, کانگو, یعنی کہ ان کنٹریز کے آپ حالات دیکھیں, جنگ ہے, کہیں پہ بھوک ہے, کہیں پہ افلاس ہے. تو اس پیرائے میں ہیپیسٹ میں پاکستان کا 109واں نمبر ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جو انسان ہے وہ ماحول کا بندہ ہے, اور جس قسم کا ماحول اس کے ارد گرد ہوگا وہ اس کے اندر کے انوائرمنٹ کو وہ چینج کرے گا. جو میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن دی ہے, یہ ایک ایسے شخص کے لیے ہے جو بنا ہوا تربیت یافتہ آدمی ہے. لیکن جو عوام الناس ہیں ان کے لیے خوشی ایک اندر کی تربیت اور ایک اندر سے کنٹینٹمنٹ کے ساتھ باہر کے انوائرمنٹ کا صحیح بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تو بالکل درست بات ہے, اگر باہر افلاس ہوگا, بھوک ہوگی, جنگ لگی ہوگی, مالی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, تو پھر یہ وہ کیفیت جس کا میں نے ڈیفینیشن دی ہے اس کو اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب, خوش سب رہنا چاہتے ہیں لیکن سب خوش نہیں ہیں, ایسا کیوں ہے؟
جی اس لیے کہ ہم سب کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی 5-6 سال کے دوران جو گھر کا ماحول ہے وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہماری ایڈلٹ لائف کس طریقے سے گزرے گی. اگر گھر میں ہمارے ارد گرد لویبل ایکسپیرینس کے طور پر سادگی، سمپلسٹی، وہ تمام چیزیں جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ان کا ذکر ہو رہا ہوگا اور ویلیوز کا ذکر ہو رہا ہوگا تو انسان کی تربیت ویلیو بیسڈ تربیت ہوگی. اور جب وہ ایڈلٹ لائف میں آئے گا تو اس کو وہ تمام چیزیں جن کا تعلق مادیت سے ہے اور جس کا تعلق صرف اس کی فزیکیلٹی سے ہے، اس سے بڑھ کر اس کے نزدیک ریلیشنز اہم ہوں گے، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اہم ہوگی، اسپرچوئل ایکٹیویٹی اہم ہوگی، اور اس کا خوشی کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ بہت مناسب ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص اس ماحول میں تربیت حاصل کیا ہے جہاں ہر طرف ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہر شخص جو ہے ان چیزوں کو ویلیو دے رہا ہے جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں، جن کو چھینا جا سکتا ہے، تو پھر ایک خوشی کی دوڑ جو ہے وہ بالکل ایک دائرے میں گھومنے کا چکر ہو جائے گا جس میں گھوم گھوم کے ہم پھر اسی جگہ پر آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ ایک کمپاؤنڈ فیکٹر ہے، اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہوگی اور ماحول کو بھی بہتر بنانے کے لیے اس کو محنت کرنی ہوگی. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ماحول کے اندر خوشی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. اور ہم یہاں جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ. آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ہم جلدی سے آئیں.